بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے رہنما نے اعلان کیا کہ اس سے قبل انہوں نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کی تھی۔ فواد چودھری نے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے اور عمران خان سے رائے جدا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے وقفہ لے رہے ہیں، یعنی کہ جو میچ کے دوران بریک ہوتی ہے وہ فواد چودھری لے رہے ہیں۔ فواد چودھری کو گرفتاری کے بعد رہائی ملی تو انہیں پھر گرفتار کیا گیا۔ جب عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری پر آواز اٹھائی تو فواد چودھری کی اہلیہ نے ان سے شکوہ کیا کہ انہوں نے فواد چودھری کا نام ہی نہیں لیا۔ فواد چودھری کو جب دوسری بار رہائی ملی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو عدالت ایک ہی دن میں کالعدم قرار دے دے گی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علی ظفر نے موقف اختیار کیا ہے کہ توڑ پھوڑ انفرادی عمل ہے، اس بنیاد پر کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ان کے مطابق ماضی میں جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو امید ہے سپریم کورٹ ایک ہی دن میں کالعدم قرار دے گی۔ ناظرین، اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے آڈیو لیکس کے تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے انکوائری کمیشن میں ناموں کی ایک فہرست جمع کرائی گئی ہے۔ اس فہرست میں پہلا نام سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا شامل ہے۔ دیگر افراد بھی ہیں، وکیل خواجہ طارق رحیم اور صدر سپریم کورٹ عابد زبیری کا نام بھی شامل ہے۔ فہرست میں سابق چیف جسٹس حاکم نثار، صحافی عبدالقیوم صدیقی کا نام بھی ہے۔ فہرست میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت جمشید چیمہ کا نام بھی ہے۔ اس فہرست میں چیف جسٹس کی خوش دامن ماں جبین نون بھی شامل ہے۔ اہلیہ خواجہ طارق رحیم رافعہ طارق بھی ہیں۔ سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم ثاقب اور ابوذر مقصود چدڑ کا ریکارڈ بھی کمیشن کے سامنے رکھ کر جمع کروا دیا گیا۔ اس فہرست میں سپریم کورٹ کے حاضر سرور جج کا نام بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ اٹارنی جنرل آفس نے 8 مبینہ آڈیو سے متعلق 12 ناموں کی فہرست تیار کی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے نامور صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے اب بھی ان کے وکلاء کا کوشش جاری ہے، لیکن ہر آنے والے دن میں نئے انکشافات ہو پا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ ان کے وکیل علی اشفاق کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کے ثبوت موجود ہیں، وہ ایک ایک کر کے عدالت میں پیش کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران ریاض خان پر تشدد کیا گیا اور تشدد کرنے کے بعد ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں لایا گیا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو بتائی۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے وزیر اعظم، نگران اور وزیر اعلیٰ سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو فریق بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ درخواست عمران ریاض خان کے والد نے اپنے وکیل اظہر صدیق کے توسط سے دائر کی۔ دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا کیس کس کروٹ بدلتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آسانی سے بازیاب ہو سکتے ہیں یا ان کا نام مسنگ پرسن والی لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ ناظرین، آج عمران خان نے اپنے خطاب میں قوم سے کہا کہ میں اگر جس بندے کو کھڑا کروں گا اور بولوں گا کہ اس کو ووٹ ڈالے جائیں اور وہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی سچ اور حق کے ساتھ ڈٹے رہیں اور میرا ساتھ دیں اور پرامن احتجاج کے لیے بھی تیار رہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف نے پارٹی چیئرمین عمران خان کا قوم سے ریکارڈڈ خطاب سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیا۔ اپنے 42 منٹ اور 59 سیکنڈ کے خطاب میں عمران خان نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، سوشل میڈیا کا راستہ۔
ان کے مطابق میرے گھر کی انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے مطابق آج کل کے یزید جس طرح کا ظلم تحریک انصاف کے لوگوں پر کر رہے ہیں، عمران خان کے مطابق ضیاء الحق کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پر اتنے ظلم کیے گئے تھے، مگر آج ہمارے 10,000 سے زائد کارکنان اس وقت جیل میں ہیں۔ عمران خان کے مطابق سیاسی کارکنان کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں رکھا گیا ہے، پانی اور کھانا تک نہیں ملتا، وکلاء تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق انہوں نے ایسا رکھا گیا ہے جیسے غیر ملک دشمن، بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جنگی قیدیوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔